ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وارفیئر کی، کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وارفیئر ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور بالخصوص ابھی حال ہی میں جو ایران کے سائنسدان محسن فخری زادے کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مارا گیا ہے، اور اس سے پہلے اس سال 2020 کے آغاز میں ہی ایران کی سب سے دوسرے نمبر کی بااثر شخصیت جنرل قاسم سلیمانی کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ان کے ساتھیوں کو، اس کے بعد سے اس نے دنیا میں پوری ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، سڑک پہ ہو یا جہاز میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کی نگرانی سیٹلائٹ کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور جب سے ڈی این اے کے ذریعے ایک ایک شخص کے ایون بال تک محفوظ نہیں ہے، اس کے ذریعے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی مجھے آج اس پہ بات کرنے کی کہ اسرائیل کی جانب سے یہ بارہا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ وہ 1949 سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وارفیئر کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس نے کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اچھا، اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وار کے ذریعے جس طرح سے ایران کے سائنسدان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو ایران نے اس کی عکس بندی کی ہے، اس کے تمام محرکات کا پتہ چلانے کے لیے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے مارا گیا ہے، کہ کوئی بعضی معلومات تو اکثر ہمارے پاس آ بھی چکی تھی کہ اس ویڈیو میں جو انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل نے پہلے ہی اس ایریے میں اپنے کیمرے نصب کر دیے تھے، پھر گاڑی وہاں پہ کھڑی کی، اس میں یعنی کہ چہرے کی شناخت کر کے پھر فائرنگ کی گئی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں ایران کو پریشان ہے اور ایران بھی پریشان ہے، اور اس نے اسی لیے اس پہ ورکنگ بھی شروع کر دی ہے، لیکن اس کا کوئی سدباب اس طرح سے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جس طرح سے یہ ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے پوری دنیا کے ڈیٹے کی، یہ بالخصوص یہ موبائل فون کے ذریعے جو سب کا ڈیٹا یہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، اس نے دنیا کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ یعنی کہ آرٹیفیشل اس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے، جہاں یہ پوری دنیا ایک کمرے میں ایک موبائل کے اندر سمٹ کر آ چکی ہے، وہیں تمام لوگ اس سے غیر محفوظ بھی ہو گئے ہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا تھا، اور ایک ہے بھی، اگر آپ نے گناہ کرنا ہے، کوئی غلط کام کرنا ہے تو آپ کریں، آزاد ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین سے آپ غائب ہو کے، الگ ہو کے کریں، وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں بھی اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان محفوظ ہو۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ میں دینا چاہوں گا کہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو کافی ساری چیزیں نظر آئیں کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کو مارنا شروع کیا گیا ہے، اس کا اسرائیل نے جو بے دریغ استعمال کیا اور تجربہ گاہ بنایا تھا فلسطین کی سرزمین کو، جہاں فلسطین کے کئی رہنماؤں کو اسی طرح سے شہید کیا گیا، اس دروازے، کسی کو گھر کے دہلیز کے اوپر، کسی کو گاڑی میں، کسی کو بازار میں، کسی کو جلسے میں، اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اس میں بہت سارے نام آتے ہیں، شیخ یاسین کا نام آتا ہے اور دیگر ہیں۔ اچھا، یہ اس کو جب وہاں پہ کامیابی سے انہوں نے استعمال کیا، پھر امریکہ نے بھی اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے وہاں پہ یمن میں مارا گیا۔ وہاں پہ 1000 کے قریب جو بھی جنگجو ہیں، جو یعنی کہ ناپسند شخصیات امریکہ اور اسرائیل کی، انہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ 9/11 ہوا، اس کے بعد سے اس کا استعمال افغانستان میں بے دریغ استعمال کیا گیا۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کا استعمال کیا گیا۔ اس میں بہت سارے نام آتے ہیں، نام نیک محمد آتا ہے، محسود آتا ہے، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جنہیں اسی طرح سے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا، یہ آگے کی جانب مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہی ٹیکنالوجی ہے اس میں، یعنی کہ اس کا کاؤنٹر تو ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی سب سے زیادہ جو ہے یہ اسرائیل اور امریکہ ہی کے پاس ہے، لیکن چین بھی اس میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر رہا ہے 5G ٹیکنالوجی کے بعد بالخصوص، اور پھر رشیا، یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن سر دست جو اس کے آگے جو بند باندھا نہیں اس طرح سے، لیکن اس کا جو مقابلہ کئی جگہوں پہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں، ایون یمن کے اندر دیکھیں آپ یا افغانستان میں دیکھ لیں آپ،
کہ وہاں پہ اور فلسطین میں بھی دیکھیں ہم غلیلوں کے ذریعے جو ہیں حریت پسند جو لوگ ہیں وہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں، غلیل سے مقابلہ کریں اسرائیلی فوجیوں کا، اسرائیلی ٹیکنالوجی کا۔ اور یہ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ راکٹ لانچر کے ذریعے انہیں ہیلی کاپٹر بھی گرائے ہیں، اور اس طرح سے اچھا پھر ایران نے بھی ڈرون جو گزشتہ سال جو گرایا تھا اس کے بعد سے ہلچل ہوئی تھی، وہی بار بار یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کون کس حد تک اس ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکا ہے۔ لیکن سر دست اسرائیل اور امریکہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اور اب جو صورتحال آگے بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح سے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، اسی میں جب وہ ٹرکی میں سعودی صحافی جو ہے جمال خشوگی کا قتل ہوتا ہے وہاں پہ سعودی ایمبیسی کے اندر، وہ پھر جب منظر عام پہ خبر آتی ہے اس میں شاہ محمد بن سلمان کا نام آتا، ولی عہد کا نام لیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد سے اب انہیں بچانے کے لیے یا جو بھی یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے صحافی کے مرڈر کا، اس کے بعد جو خطے کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، پھر اسرائیل اور عرب ممالک کا گٹھ جوڑ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیونکہ امیزون کے جو مالک ہیں جیف بیز ان کا بھی موبائل ہیک کر لیا گیا تھا۔ ان کا موبائل کس نے ہیک کیا؟ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیک کیا گیا، اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن سلمان نے وہ پرچیز کی، وہ سافٹ ویئر پرچیز کیا، اس کے ذریعے ان کے امیزون کے مالک کا موبائل فون ہیک کیا گیا، اور یہ باقاعدہ انہوں نے کہا بھی یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے جس طرح سے ٹرکی اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، یہی اسی لیے سعودی عرب نے بھی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے جتنی تمام تر موسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات وسیع کیے جا رہے ہیں، عرب ممالک وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگلی جو وار ہے وہ ٹیکنالوجی کی وار ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وار ہے، اور جو کتنے اسلحے بن رہے تھے کلاشن کو، پسٹل، رانچر، یہ سارے مضبوط ہو جائیں گے، اور جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہوگی وہی سروائیو کرے گا، وہی آگے بڑھے گا، ادروائز گزارا نہیں ہے، کیونکہ اب جس حد تک جتنی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، موبائل ہے اور چپس آ رہی ہیں مستقل، یعنی اور آئی ڈی کارڈ ہیں ان میں بھی چپ لگی ہوئی ہے، تو کوئی نہیں، کیونکہ پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کا ڈیٹا بھی، لوگوں کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے، یہ کیس بھی چل رہا ہے۔ تو اب یہی ہے، اس میں اگر بچنا ہے اور محفوظ رہنا ہے تو ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل فی الحال نہیں ہے۔ لیکن یہ 5G ٹیکنالوجی کے بعد سے، اور یہ جو مغرب کی جو ٹیکنالوجی تھی، ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں یہ پھر ایشیا کے اندر آ جائے، کیونکہ چین اس کے اندر بہت تیزی سے پینٹریشن اپنی بڑھا رہا ہے، اسی لیے اس پہ سینکشن بھی عائد کی جا رہی ہیں، اور ایران بھی خاصی حد تک ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے سائنسدانوں کو جو پچھلے ایک دہائی کے اندر ان کے پائے کے جو سائنسدان ہیں، 5 سے 6 سائنسدان، ان کا قتل ہو گیا، ان کو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جنرل قاسم سلیمانی کا بھی قتل ہو گیا، انہیں بھی محفوظ نہیں رکھ سکا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور انسان اس سے لرن کرتا ہے، وہ یہی وجہ ہے ایران نے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے اس میں کچھ انہوں نے تجربات بھی کیے ہیں، اور آگے آنے والا وقت یہی بتائے گا کہ وہ اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہی خطرہ ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ ایران اور یہ چین اس ٹیکنالوجی میں کا توڑ نہ نکالے یا اس میں ان کے مقابلے کے لیے نہ کھڑا ہو جائے، اسی لیے ان دونوں پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے بھی مستقل بنیادوں پر پابندیاں لگانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دور ہے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا، جس میں پاکستان کیا اور دیگر ممالک کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، اور اس پہ ٹیکنالوجی پہ توجہ دینے کے لیے ایک نئی نسل کو تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے وہی قوم سروائیو کرے گی جس کی ٹیکنالوجی میں برتری ہوگی اور معیشت بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔